اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے مسجد کو ویران کرنے کی مذمت۔ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت شریفہ، اس میں مسجد کی جمع ہے، اور اس میں عموماً ہر مسجد شامل ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے قائم کی گئی ہو، بنائی گئی ہو، تعمیر کی گئی ہو۔ اس کی آبادی، اس کی تعمیر کی کوشش، اس کو آباد رکھنے کی کوشش، اس کی صفائی کی کوشش، یہ سب اس مسجد کا حق ہے جہاں بھی کوئی مسجد قائم کی گئی ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکے۔ اگرچہ شان نزول میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں روایات کے طور پر، اس میں بیت المقدس کی بے حرمتی کے بارے میں بھی شان نزول ہے، اور اس کے علاوہ حضور سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ابتدائے اسلام میں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ایک موقع پر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور جنگ حدیبیہ کے موقع پر نماز اور حج سے منع کیا گیا۔ تو اس طرف بھی اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ بھی شامل ہے۔ گویا کہ عمومی طور پر یہاں ایک سے زیادہ واقعات شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر رہتی دنیا تک خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو وہ اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہوگا کہ اس کی مذمت ہوگی، کیونکہ یہاں مطلق اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ ظلم ہے کہ مسجد میں ذکر خدا کرنے سے روکا جائے، اللہ کا نام لینے سے روکا جائے، ذکر اللہ سے روکا جائے۔ اور ذکر اللہ ایک ایسے الفاظ ہیں، ایسی اصطلاح ہے کہ اس کے اندر بہت ساری عبادات شامل ہیں۔
ایک ذکر اللہ کے اندر تلاوت قرآن بھی ذکر اللہ ہے، نماز بھی ذکر اللہ ہے، اور تسبیحات جو پڑھی جائیں وہ بھی ذکر اللہ ہے، وعظ، درس، خطبہ یہ بھی ذکر اللہ ہے، وہ درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو یا فقہی مسائل کا درس ہو وہ بھی ذکر اللہ ہے، حمد باری تعالی یہ بھی ذکر اللہ ہے، نعت شریفہ یہ بھی ذکر اللہ ہے، اور منقبت خوانی یہ بھی ذکر اللہ ہے، کیونکہ قرآن میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، تینوں چیزیں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں، اور قرآن ذکر اللہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، یعنی یہ اعمال شامل ہو گئے اس آیت شریفہ کے اندر کہ جو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، أَن يُذْكَرَ کہ ان میں ذکر کیے جانے سے روکا جائے، تو ذکر کس کا؟ اللہ کا۔ مسجد کی شان ہی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دنیا کا کام کاج تجارت نہیں ہوتی، مسجد میں کوئی دکان نہیں لگائی جاتی، اندر کوئی فیکٹری نہیں لگائی جاتی مسجد کے اندر، مسجد میں صرف اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، یعنی جو چیز بھی، جو عمل بھی ایسا ہو جو عبادت میں شامل ہو وہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مطلقاً ہر وہ مسجد جس کا نام مسجد ہے اور جو اس غرض سے بنائی گئی ہے کہ وہاں 5 وقتہ نماز بھی ہو اور وہاں تسبیحات بھی ہوں، وہاں ذکر اللہ بھی ہو، جیسے ذکر ہوتا ہے مسجد میں، ہفتہ وار بھی ہوتا ہے، ماہانہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، پھر اس میں ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر سری بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسجد کے اندر یہ مسجد کی شان کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس میں آداب مسجد بھی آ گئے کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ ادب یہی ہے کہ ہر طرح کی بے ادبی سے مسجد کی بچا جائے، لڑائی جھگڑا مسجد کے اندر اس سے بچا جائے، فتنہ و فساد سے بچا جائے، اور ہر وہ عمل جو مسجد کو برباد کرنے یا ویران کرنے کے مترادف ہو اس سے بچا جائے، کیونکہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ذکر الہی سے آباد رکھا جائے، کسی طریقے سے مسجد بند نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند سالوں پہلے وبا ہوئی کورونا کی، کورونا وائرس، اس میں بھی کیا کوشش کی گئی کہ مسجد بند نہ ہونے پائے، مسجد کو تالا نہ لگے، بلکہ اگر بہت لوگ نہیں تو چند لوگ ہی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کریں، نماز پڑھنے آئیں، اور اگر زیادہ دیر نہیں تو اتنی ہی دیر مسجد میں بیٹھیں جتنی دیر خطبہ ہو جائے اور نماز ہو جائے، سنتیں گھروں میں پڑھ لیں، نوافل گھروں میں پڑھ لیں، ویسے بھی سنت نوافل
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں ثابت ہے، تو اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں سنت پڑھ کر آئے بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ گھر میں نفلیں پڑھے بالکل صحیح ہے، کوئی منع نہیں ہے، ثابت ہی یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہے، عام دنوں میں سنتیں بھی پڑھ لیتا ہے، نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تو ایسے حالت میں بھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ چند سالوں پہلے وبا پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں مساجد کھلی رہیں اور لوگ اس میں نماز کے لیے آتے رہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہوئی ہی نہیں، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجد بند ہو جاتی ہو کسی بھی وجہ سے اور نماز نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ چاہے بارش ہو، کچھ بھی ہو، مگر کوئی نہ کوئی ضرور مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے اور یہ مسجد کا حق ہے کہ اس کو خالی نہ چھوڑا جائے عبادت سے، اس کو ویران نہ کیا جائے، آباد رکھا جائے۔ تو ویرانی میں جو جو چیزیں آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں، اور ویرانی میں جن چیزوں کا دخل ہے، جن باتوں کا، ان کو روکنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر سے اٹھے اور آئے مسجد میں نماز پڑھ لی چلے گئے، بلکہ مسجد کا خیال، کیونکہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی گھروں کی طرح، کوئی مجازی مالک نہیں ہوتا مسجد کا، مسجد کے رکھوالے ہوتے ہیں، مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت ہوتی ہے، ملکیت نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب کا فرض منصبی ہو جاتا ہے ہر مسلمان کا کہ وہ مسجد کی آبادی میں جتنا کوشش ہو سکتی ہے کرے۔ اس کے اندر مالی کوشش بھی ہوتی ہے اور اس میں بدنی کوشش بھی ہوتی ہے۔ بدنی کوشش تو یہی ہے کہ ایک تو خود اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ مسجد میں عبادت کرے، نمازیں ادا کرے، جماعت کے جا کر نماز پڑھے، بلا عذر گھر میں نماز نہ پڑھے۔ جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ قریب واجب کے ہے، اور بلا عذر منع ہے کہ مسجد میں آئے بغیر گھر میں نماز پڑھ لیں لوگ، پھر مسجد تو ویران ہو جائے گی نا۔ ہر بندہ یہ سوچے گا نماز تو ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تو بیان جواز کے لیے تو ہے کہ گھر میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن منع کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر میں نماز مت پڑھو۔ جو 5 وقت نمازیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو۔ ہاں سنتیں پڑھو، نفلیں پڑھو، اور جو 5 وقت نماز کے علاوہ تم کو نفلی نمازیں پڑھنی ہو وہ گھروں میں پڑھو، تو گھر میں بھی ہو گئی نماز۔ خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ مردوں کی طرح کہ وہاں نمازیں نہیں ہو رہی، ایسا مت کرو۔ مسجد میں جاؤ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گھر میں بھی نماز ہے، مگر وہ 5 وقتہ نماز نہیں، وہ تو جماعت کے ساتھ ہی کرو مسجد میں جا کر۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہو سکتی ہیں، تہجد کی نماز ہو گئی وہ گھر میں پڑھو، اور کوئی نفلی نمازیں ہو گئی وہ گھر میں پڑھو، اس طرح سے۔ تو مسجد کو آباد رکھنا، ویران نہ ہونے دینا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ مسجد کوئی ویران ہونے لگے تو سب پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ مل کر کوشش کریں کہ مسجد آباد ہو، مسجد قائم رہے۔ کیوں کہ مسجد کے لیے فقہی مسئلہ کیا ہے
کہ جو مسجد ایک بار تعمیر ہو گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے یہ شان دین اسلام کی ہے، دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں چرچ عیسائیوں کے غیر مسلم ممالک میں بک جاتے ہیں، مسجدیں بن جاتی ہیں، یعنی وہ چرچ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اعتراض نہیں کرتے۔ کئی چرچ کو خرید کر مسجد بنایا گیا تو وہ بن جاتی ہے مسجد، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن مسجد جب ایک بار تعمیر ہو گئی تو وہ پھر قیامت تک مسجد ہی کی حیثیت سے رہے گی، نہ کوئی وہ کارخانہ بن سکتا ہے، نہ کوئی وہ دکان بن سکتی ہے، نہ کوئی وہ مکان بن سکتا ہے، اور نہ کوئی وہ کچھ اور بن سکتا ہے، نہ سینما بن سکتا ہے، نہ شاپنگ مال بن سکتا ہے۔ مسجد کو مسجد ہی رکھنا ہوگا جو ایک بار بن گئی، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور وہ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھئی کوئی ایک ہی آدمی کوشش کر رہا ہے، نہیں، مسجد کی صفائی ہے، ویرانی سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، اور کوئی ایسی چیز جو نمازیوں کو تکلیف دیتی ہو وہ وہاں نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار کوئی چیز لے کر مسجد میں نہ آؤ، یا کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کہ اس کی بو سے دیگر لوگوں کو ایذا پہنچے گی، اور فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ نورانی مخلوق بھی مسجد میں ہوتی ہے، جنات بھی مسجد میں ہو سکتے ہیں، مسلمان جنات، مومن جنات، فرشتے اللہ کے، یہ بھی مسجد میں ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا جمعہ کے بیان میں، جب جمعہ کے موضوع پر بیان ہوتا ہے تو یہ حدیث بھی اس میں آئی کہ فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جمعہ کے دن رجسٹر لے کر نمازیوں کے لیے کہ کون پہلے آیا، اس کو پہلے فہرست میں اس کو شامل کر لیتے ہیں، پھر بعد والے کو، پھر بعد والے کو، یعنی اولیت اس کو دی جاتی ہے جو پہلے آیا جمعہ کے لیے۔ وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، آخر وقت میں فرشتے جب خطبے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا دفتر، اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ تو فرشتے جمعہ میں ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ کوئی ایسی چیز جس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہو اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہو اور جنات کو بھی تکلیف ہو، ایسی چیز کو مسجد میں کرنا منع ہے۔ ہاں، جب آپ ذکر اللہ کریں گے تو مومن جنات بھی خوش ہوں گے اور فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور جب دیکھتے ہیں کسی جگہ کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو وہاں نازل ہو جاتے ہیں وہ فرشتے، اور اپنے رحمت کے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ تو خود حدیث میں ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں بھی ذکر اللہ ہو رہا ہو، یہ خاص کر مسجد کا ذکر ہو رہا ہے اب اس وقت، تو مسجد میں کہیں نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں حمد پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں منقبت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں درس ہو رہا ہوتا ہے، کہیں وعظ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں تلاوت قرآن ہو رہا ہے، کہیں اعتکاف کیا جا رہا ہے، تو یہ مساجد کی خصوصیات میں سے ہیں۔ مسجد اسی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون ہے ظالم، یعنی وہ تو ظالم شخص ہے، یہ فرمایا اللہ نے۔ اظلموں کا اللفظ آیا قرآن میں،
اظلم، ظلم کرنے والا، ظالم، فرمایا وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، مسجد کے حق کو پامال کرنے والا ہے، جو مسجد میں ذکر اللہ سے روکے، عبادت سے روکے۔ تو عمومی طور پر ساری مسجدیں آ گئیں، اور خصوصی طور پر مسجد الحرام، جس سے ایک مشرکین نے روکا تھا اللہ کے رسول کو، جنگ حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روکا، وہاں آ کر عبادت کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا۔ تو مسجد الحرام جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے۔ پھر مسجد نبوی مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پر۔ پھر مسجد اقصی بیت المقدس، وہاں بھی ہزاروں نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو خصوصیت سے یہ مساجد ہو گئیں، لیکن عمومی طور پر دنیا بھر میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسجد ہوگی وہاں مسجد کا حق ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس کو آباد رکھا جائے، تعمیر کرنے سے لے کر مینٹیننس تک، ہے نا؟ کیونکہ اس میں یہ واحد ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ چندہ دے فیس کے طور پر۔ آپ غور کریں اس بات کو، دنیا بھر میں انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، اکیڈمی ہوتی ہیں، جن میں کورسز کرائے جاتے ہیں، فیسیں لی جاتی ہیں، فیس مقرر کی جاتی ہے، داخلہ ہوتا ہے، داخلہ فیس ہوتی ہے، ماہانہ فیس ہوتی ہے، پھر مختلف ناموں پر بھی فیسیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کام ہونے والا ہے، اس کی بھی فیس میں آپ حصہ لو، اس میں بھی آپ حصہ لو۔ واحد مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اعلان ہوتا ہے، مجبوری کسی کو نہیں ہوتی، کبھی کسی کو زبردستی پکڑا نہیں جاتا، یا کسی پر یہ پیسے لگائے نہیں جاتے کہ یہ پیسے دو گے تو مسجد میں آؤ، ایسا تو نہیں کیا جاتا نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ساری عمر مسجد میں نماز پڑھتا رہے اور مسجد کو ایک پائی نہ دے تو اس کو کون روکے گا؟ بتاؤ آپ، نہیں روکے گا نا بھائی، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کوئی ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ دے مسجد میں تو کون بگاڑے گا اس کا کچھ؟ یہ تو سب رضاکارانہ باتیں ہوتی ہیں، للہ فی اللہ، کہ اللہ کے لیے دینا ہے، رضا الہی کے لیے خرچ کرنا ہے، خود بخود کسی کو گردن پکڑ کے نہیں چندہ لیا جاتا اس۔ تو واحد مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں فی سبیل اللہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، مگر فرض یہ ہے لوگوں کا کہ مسجد کو ویران ہونے سے اور ذکر اذکار کے روکنے سے بچایا جائے۔ ذکر بالجہر مساجد میں ایک عام طور پر ہوتا ہے۔ اب جیسے نماز باجماعت میں سلام پھیرنے کے بعد حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، اونچی آواز کے ساتھ تکبیر اور تحلیل لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو حدیث شریف موجود ہے اس پر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اس وقت، کہتے ہیں کہ نماز ختم ہونے کو بلند آواز کے ذکر سے پہچانتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی عرصے دراز سے یہی معمول ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک بار بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو یہ معمول ہے۔ پھر یہ کہ ذکر ہو، ذکر اللہ ہو تو ذکر بالجہر عام طور پر ہوتا ہے۔ تو مسجد میں فقہاء نے کہا ہے کہ اول جماعت جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ذکر بالجہر کیا جا سکتا ہے،
ذکر بالجہر صرف اس وقت ممنوع ہوتا ہے کہ جب وہاں پر ایسا وقت ہو سونے کا ہو یا کوئی اور ایسا وقت ہو جس میں کہ دشواری پیش آ سکتی، تو ذکر بالجہر ممنوع ہوتا ہے، ورنہ ذکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک وقت ہے، اس وقت میں ذکر کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، آپ خود بھی اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں گھروں میں اپنے کہ کس طرف اشارہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں خدا کا نام لیے جانے سے۔ وہ ہے ہی اسی لیے کہ کرو، تو فتنہ و فساد کو روکنا ہے، ذکر خدا کو نہیں روکنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ کوئی مسجد سیل نہ ہونے پائے کسی وجہ سے، کوئی مسجد میں قفل تالا نہ لگنے پائے کسی وجہ سے، مسجد کھلی رہے، بجائے اس کے کہ مسجدوں میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، فتنے ہوں، فساد ہوں، نہیں، بلکہ مسجد کے اندر ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہے، کہیں درس ہو رہا ہو، کہیں وعظ ہو رہا ہو، کہیں حمد و نعت خوانی منقبت خوانی ہو رہی ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو، اعتکاف ہو رہا ہو، نمازیں 5 وقتہ ہو رہی ہوں، اور بڑے بڑے ایام جو آتے ہیں نا، جیسے ابھی بڑی رات آنے والی ہے شب برات کی، یا میلاد النبی ہوتا ہے، یا معراج النبی کی رات گزر چکی، یا شب قدر آئے گی، ان میں جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں، ذکر اللہ سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس میں تلاوت ہوتی ہے آیتوں کی اور احکام بیان کی جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو یہ سب ذکر اللہ ہو گیا۔ ذکر اللہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک بہت بڑا پیکج ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو آیت شریفہ میں اللہ نے روکا ہے اس بات سے مذمت فرمائیے کہ مسجد کی ویرانی کی مذمت ہے، فرمایا وسعى فی خرابیہا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، وسعى فی خرابیہا، کہ مسجد کی ویرانی، خرابیہا سے مراد یہ ہے اس میں کوئی اپنی طاقت لگا دے بجائے اس کے کہ مسجد کو آباد کرے، تو یہ تو زیادہ افسوسناک بات ہے نا، زیادہ قابل مذمت بات ہے۔ اسی طرح مسجد کے آنے جانے کے راستے ان کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ صرف مسجد کی انتظامیہ نہیں ہے، ہر ایک کا فرض ہے، آس پاس کے رہنے والے، قرب و جوار میں رہنے والے، مساجد کے قریب رہنے والے، سب کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا کریں، وہاں کچرا پھینکا کریں، وہاں مٹیاں ملبے ڈالا کریں، یعنی پرواہ نہ کریں، حالانکہ وہ مسجد کا راستہ ہے۔ تو راستے کو مسجد کے راستے کو بھی صاف رکھنا مسجد کے لیے، یہ بھی مسجد کی آبادی کے اندر شامل ہے کہ مسجد کو آباد کیا جا رہا ہے، ورنہ تو مشکل ہو جائے گی، لوگ آنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی یہاں تو راستہ ہی نہیں صحیح، تو یہ بھی ایک خرابی کی کوشش ہو جائے گی۔ تو جتنے لوگ مسجد کے آس پاس رہتے ہوں کہیں بھی، خود ہمارے آس پاس میں لوگ رہتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو، یا مٹی پھینک کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، رات دن یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں، یا مسجد کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہو جاتی ہیں، جہاں سے آپ آئے نا ابھی، راتوں کو بتی جلتی ہے، تو اگر بتی نہ ہو تو بالکل اندھیرا ہو، تو جو رات کی محافل ان میں تو آنے میں بہت تکلیف ہو، تو وہ جب خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس قادری مسجد کی خالی صرف بات کر رہا ہوں، اگر اسی مسجد کو لیا جائے تو ہمیں مسجد کو آباد رکھنے کے لیے بہت ساری کوششوں کو کرنا پڑتا ہے، مینٹیننس مسجد کی کرنا پڑتی ہے، یہ نہیں کہ صرف جمعہ پڑھ لیا اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے، نہیں، یہ تو مستقل ایک ذمہ داری ہے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر کے جو اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکے اور اس کی خرابی میں کوشش کرے، نہیں، ہر وہ عمل جو مسجد کو ویران کرنے میں داخل ہو
اس سے بچنا ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی آیت شریفہ کی روشنی میں جو میں نے گفتگو کی، طبیعت میری ناساز ہے، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں اور زیادہ بات کرنے سے تکلیف ہے، تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔